اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ایک نئے قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم نے عائلی زندگی کے متعلق سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ اس موضوع کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ عائلی زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہر ایسا شخص جس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رشتوں کا انتخاب کرے، وہ یقیناً یہ خواہش رکھتا ہے کہ ان کے لیے بہترین انتخاب کرے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، اور یہ تمنا اس کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اس تمنا کے پورا کرنے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی پیارا نسخہ اپنے ایک خطبہ جمعہ میں 2001 کے مارچ میں وہ بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ رشتہ خواہ بیٹی کا پیش نظر ہو یا بیٹے کا یا کسی اور عزیز کا، ہر ماں باپ کی یہ بنیادی اور پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ رشتے کی تلاش کا آغاز دعاؤں کے ساتھ کریں، کیونکہ دعاؤں کا اس پر بہت دور تک اثر پڑتا ہے۔ اور پھر حضور نے اس کو ایک مثال سے، بہت ہی عمدہ مثال سے جو ہے اس بات کو واضح کیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، اور کس طرح جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی۔ گو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مقدر تھی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی ضرور اس میں دخل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس احسان کو بھلایا نہیں۔ اس لیے آپ نے جہاں اپنے اوپر درود بھیجنے کے لیے جو ہے امت کو تاکید کی، اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ ہمیشہ کے لیے شامل فرما دیا۔ اسی طرح سیدنا مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیشہ یہ اپنا تجربہ بیان کیا کہ ہمیشہ میں اپنی اولاد کے لیے اور ان کے رشتوں کے لیے دعاؤں کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دعاؤں میں ضرور اپنی اولاد کو یاد رکھا کریں، اور اس کے نتیجے میں جو رشتے بھی ان کے ہوں گے وہ بھی اللہ کے فضل سے اچھے ہوں گے۔ بعض لوگ خاندانوں کی ظاہری شان و شوکت کی خاطر شادی کر لیتے ہیں، یا محض مال اور حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں۔ ایسے گھرانوں کے انتخاب اور پسند کے پیمانے دنیا کے تابع ہونے کے باعث کبھی درست ثابت نہیں ہوتے، تو لہٰذا ایسی اہم اور پوری زندگی تک ساتھ رہنے والے ایک معاملے کا آغاز اور اس کی بنا اگر دعاؤں پر کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بہترین نتائج پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب جن کو بھی یہ ضرورتیں درپیش ہوں وہ ہمیشہ دعاؤں کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اپنے ان مسائل کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری اس میں مدد فرمائے۔ اب ہم سوالات کے آغاز کریں گے۔ پینل کا تعارف جو ہے وہ میں کروا دیتا ہوں، اگر کوئی نئے شامل ہونے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پینل کے ممبران ہوتے ہیں یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں مفتی سلسلہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ سوالات کا آغاز کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک تاریخی نوعیت کے
سوال سے میں آج کے پروگرام کا آغاز کروں اور اس کے ذریعے بہت سے اور جو سوالات ذہن میں ابھر سکتے ہیں بعض معاملات کے متعلق وہ بھی اس کے نتیجے میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ کل صاحب سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس شریعت کے تحت اور کس طرح ہوا تھا؟ جس وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت مکہ کے معاشرے میں کسی دین کی تعلیمات کے آثار موجود نہیں تھے۔ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہوئی اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ساری عمر مکہ معظمہ میں بسر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال کا زمانہ گزرا تب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ اس 2500 سال کے زمانے میں ایسے ایسے حوادث رونما ہوئے کہ مکہ کے شہر میں اور اس کے مضافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تعلیمات دی تھیں، کیا آداب سکھائے تھے، وہ ناپید ہو چکے تھے۔ تو نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں، یہ تو ایک عام سماجی معاشرتی طریق ہے، اور کسی بھی قوم میں کسی بھی ملک میں جو دستور ہو، جو رسم ہو، جس کے نتیجے میں یہ سمجھا جائے کہ فلاں مرد اور عورت کو آپس میں ازدواجی تعلقات کے قیام کی اجازت ہے اور ان کے درمیان باہم ازدواجی تعلقات کا قیام وہ جرم نہیں ہے، اس کا نام نکاح ہے۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور پاک دامنی اور حسن معاملہ اور معاملہ فہمی کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرپرست اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے ان کے پیغام کو قبول کر لیا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور حضرت خدیجہ کے قریبی رشتہ دار جمع ہوئے اور حضرت ابو طالب نے 500 درہم مہر پر حضرت خدیجہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو یہ طریق تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں جو بھی رواج تھا جس کے متحد مشرکین کے باہم نکاح ہوئے، یعنی نکاح سے مراد وہ رسم، وہ رواج، وہ دستور جن کے نتیجے میں ان کو باہم میاں بیوی سمجھا جاتا تھا، اسی کو نکاح کہا گیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو نئے سرے سے نہیں کہا گیا کہ تمہارا نئے سرے سے نکاح ہو۔ جزاک اللہ سمجھا۔ جیسا اگلا سوال آپ کی خدمت میں کہ کیا کسی مسلمان کا نکاح کوئی غیر مسلم عالم پڑھا سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ابھی محترم مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ نکاح جو ہے اس ایک رسم ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے اور معاشرتی معاہدہ ہے جس میں ایک عورت اور ایک مرد جمع ہوتے ہیں۔ اس میں اگر تو ایجاب و قبول کی بات ہے تو وہ تو کوئی بھی کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک میں، خاص طور پہ یورپین ممالک میں اور بھی ترقی یافتہ ممالک میں یہ سسٹم ہے کہ یہ انہوں نے جو قانونی طور پہ یہ ضروری ہے رجسٹریشن، اور رجسٹریشن میں بھی دراصل عورت اور مرد کا جن کا نکاح ہونا ہوتا ہے، جن کی شادی ہونی ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے اور ان سے ان کی رائے لی جاتی ہے اور وہ ایجاب و قبول کہلاتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ یورپ میں تو اکثر وہی لوگ ہیں جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں مسلمان بھی ہوں، تو وہ ایجاب و قبول کے ذریعے وہ ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
جہاں تک اس ایک اسلامی رسم کا تعلق ہے جو باقاعدہ جس میں خطبہ نکاح ہوتا ہے یا دعا کروائی جاتی ہے، جو ایک تبرک کے لیے ہوتا ہے، ایک برکت کے لیے ہوتا ہے، دعا کے حصول کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ چونکہ ایک انتظامی معاملہ بھی ہے، اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو جس سے دعا کروائی جاتی ہے دراصل اس کو اپنا ہم اس وقت اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اس وقت اس کو اپنا امام سمجھتے ہیں، پیشوا تو نہیں کہنا چاہیے، امام سمجھتے ہیں، اور وہ دعا کرواتا ہے۔ اس لیے اس میں یہ مد نظر رہنا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے، اس میں ہم اس کو خاص طور پہ یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ اسی جو عقیدہ آپ کا ہے اس کا ماننے والا ہو، یعنی جیسے امام ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسی عقیدے کے فالو کرنے والے ہیں۔ اس بات کو میں اس لیے ہم بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دعا والا جو برکت والا اور دعا کی غرض سے جو ایک رسم ادا کی جاتی ہے، جو نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی ایک غیرت مند جو مسلمان ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے شخص سے دعا حاصل کر برکت حاصل کرے یا دعا کروائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے۔ اور من و ان یہی کیفیت جماعت احمدیہ ایک احمدی اور ایک غیر احمدی کی بنتی ہے کہ اگر کسی احمدی کا نکاح ہے تو وہ کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ کسی ایسے شخص سے دعا کروائے جو نعوذ باللہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تکفیر و تکذیب کرنے والا ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ رجسٹریشن جو ان ملکوں میں ہوتی ہے، اس میں کوئی دعا کا یا برکت کا وہ پہلو نہیں ہے، ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بعض اسلامی ممالک ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان ہے، اس میں اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ وہ جو رجسٹرار ہے یا جو بھی وہ مولوی ہے جو بھی ہے، وہ باقاعدہ نکاح پڑھاتا ہے۔ اگر وہ آپ لیگل میرج کرنا چاہتے ہیں یا وہ کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں باقاعدہ وہ نکاح پڑھاتا ہے۔ اس لیے اس کی بھی اجازت انتظامی لحاظ سے ہم نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہمارے آقا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ ہی کے بتائے ہوئے طریق پہ جو شخص آیا ہے تجدید دین کے لیے، اس کا جو انکار کرتے ہیں، ہم کس طرح ان کو اپنا امام اس وقت سمجھ سکتے ہیں اور ان سے دعا کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان سے کس طرح ہم برکت لے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک انتظامی معاملہ ہے جس وجہ سے یہ ہے۔ اور گویا جواب اس کا خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اگر تو رجسٹریشن ہے جو قانونی ضرورت ہے اور جس میں کوئی دعا کوئی برکت کا نہیں ہے غرض، مذہبی پہلو جس میں نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جاب و قبول کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ مذہبی پہلو شامل کیا جائے، اسلامی طریق کو اختیار کیا جائے، تو اس میں پھر مسلمان کا ہونا ضروری ہے، اور اگر احمدی ہیں تو اس میں احمدی کا ہونا ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے جی صاحب، بہت اچھا کہ ہر لحاظ سے اس کی جو ہے انتظامی لحاظ سے بھی اور اس کے دینی پہلو کے لحاظ سے بھی وضاحت ہو گئی ہے، تاکہ کسی کو صرف اس بات سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ ہاں جی فقہی مسائل میں انہوں نے بیان کر دیا کہ ہاں کہ غیر مسلم سے بھی نکاح جو ہے وہ پڑھایا جا سکتا ہے، وہ ایک جو سوشل معاہدہ ہے اس حد تک ہے، لیکن مذہبی رسومات جہاں تک ہیں، جہاں تک مذہبی معاملات کا تعلق ہے، اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہمیں چودھری عبدالرشید صاحب کی طرف سے کینیڈا سے موصول ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی ای میل آئی تھی تو ہم نے یہ رکھ لی تھی کہ ہم جلد یہ سلسلہ شروع کرنے والے تھے عائلی زندگی کے متعلق سوالات کا، تو اس وقت ہم شامل کر لیں گے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سوال کو یہاں جو ہے وہ ہم ایڈریس کریں۔ کان صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سوال کل صاحب انہوں نے پوچھا کہ اگر ایک دفعہ طلاق کے بعد میاں بیوی میں صلح ہو جائے تو دوسری دفعہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر پہلی طلاق میں حق مہر ادا نہ کیا ہو تو پھر کیا صورت بنے گی؟ دوسرے نکاح سے پہلے وہ مقررہ مہر ادا کرنا ہوگا؟ جی، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کورٹ میں جا کر نکاح ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ کورٹ میں جا کر نکاح نہیں ہوتا یہ ہے کہ عورت مجسٹریٹ کے پاس جاتی ہے
اور وہاں پر درخواست دیتی ہے کہ میں بالغ ہوں، اپنی مرضی کی خود مختار ہوں، اور میں فلاں ولد فلاں سے اپنا نکاح کرانا چاہتی ہوں، تو مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ مجسٹریٹ جس ذریعے سے بھی تسلی کر سکتا ہو وہ تسلی کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی عورت بالغ ہے، اور وہ پھر فیصلہ دیتا ہے کہ چونکہ یہ فلاں عورت بالغ ہے اور فلاں ولد فلاں سے اپنی شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق وہ شادی کر لے۔ اس کے بعد وہ پھر جس وکیل نے ان کا انتظام کیا ہوتا ہے اس کیس کا، یا کسی اور مولوی کے پاس جا کر وہ غیر احمدی مولوی سے نکاح پڑھواتے ہیں۔ تو ایک احمدی کا پہلے تو مجسٹریٹ کے پاس جا کر کسی احمدی خاتون کا یہ اجازت مانگنا کہ مجھے نکاح کی اجازت دی جائے، گویا وہ اپنے والد یا اپنے بھائی یا اپنے خاندان کے کسی مرد سرپرست کی سرپرستی سے بغاوت کر رہی ہے، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی احمدی خاتون ایسا محسوس کرتی ہے کہ میرا سرپرست میرے حقوق کا لحاظ نہیں رکھ رہا، وہ میرے مفاد میں دلچسپی نہیں لے رہا، یا وہ سمجھتی ہے کہ میرے خاندان میں کوئی مرد سرپرست موجود نہیں، فوت ہو چکے ہیں، یا کسی ایسی حالت ہے کہ ہے ہی نہیں، اس کا بھائی نہیں ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، تو پھر وہ حضرت خلیفۃ المسیح اس کے قائم مقام ہے، وہ اس کے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو پاکستان میں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ ابن نصر العزیز نے اپنی نمائندگی میں اس بات کا اختیار محترم ناظر صاحب اعلیٰ کو دیا کہ اگر کوئی احمدی خاتون سمجھتی ہے کہ میرے خاندان میں کوئی مرد موجود نہیں ہے جو میری سرپرستی کر سکے، یا جو مرد سرپرست وہ میرے حقوق کا لحاظ نہیں رکھ رہا، میرے مفاد میں دلچسپی نہیں لے رہا، اس کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے، تو پھر وہ ناظر صاحب اعلیٰ کی خدمت میں درخواست دے گی کہ کسی کو میرا ولی مقرر کیا جائے، اور پھر ناظر صاحب اعلیٰ تحقیق کر کے اگر اس کی بات درست ہو تو کسی کو اس کا ولی اور سرپرست مقرر کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ مجسٹریٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ اس خاتون کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتی ہے نکاح کا اختیار ہے، میں اس کی اجازت دیتا ہوں، پھر وہ کسی غیر احمدی مولوی سے جس کے پاس بھی جائے وہ نکاح کرتی ہے۔ تو جیسا کہ زہید صاحب نے بیان فرمایا کہ ہم نے ایسے انسان کے پاس جائیں کہ وہ ہمیں برکت دے گا، ہمارے لیے دعا کرے، اس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی، ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی، تو گویا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ انسان جو مسیح موعود علیہ السلام کی تکفیر کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اتنا خدا رسیدہ ہے کہ اس کی دعا کے نتیجے میری زندگی کامیاب ہوگی۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا انکار کر دیا۔ اب یہ جو سوال محترم چودھری عبدالرشید صاحب کا کینیڈا سے موصول ہوا اور آپ نے پڑھ کے سنایا ہے کہ اگر ایک دفعہ طلاق کے بعد میاں بیوی میں صلح ہو جائے تو دوسری دفعہ نکاح ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر خاوند نے بیوی کو طلاق دی ہے اور اگر تو طلاق کی عدت کے دوران رنجش دور ہو کر باہم موافقت ہو جاتی ہے اور خاوند اپنی طلاق واپس لے لیتا ہے تو طلاق کی عدت کے دوران خانہ آبادی کے لیے نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر طلاق کی عدت گزر جاتی ہے، عدت کے دوران باہم موافقت پیدا ہو کر صلح نہیں ہوتی، البتہ عدت گزرنے کے کچھ عرصہ بعد پھر رنجش دور ہوتی ہے، خاندان کے افراد جماعت کے افراد مل کر باہم صلح کرا دیتے ہیں اور دونوں اپنی ازدواجی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں اثر نو نیا نکاح باہم کرنا پڑے گا، اور ایسا 2 مرتبہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک طلاق کے بعد بھی عدت کے دوران بغیر نکاح کے خانہ آبادی ہو سکتی ہے ان کی آپس میں، اور عدت کے گزرنے کے بعد
نئے نکاح کے ذریعے ان کی آپس میں خانہ آبادی ہو سکتی ہے۔ دوسری دفعہ طلاق اگر ہو جائے تو اس کے بعد بھی عدت کے دوران بغیر نکاح کے باہم ان کی خانہ آبادی ہو سکتی ہے، اور عدت گزرنے کے بعد باہم نئے نکاح کے ذریعے ان کی خانہ آبادی ہوگی۔ اگر 2 مرتبہ طلاق ہو چکی ہو اور صلح ہو چکی ہو تو پھر تیسری طلاق کے بعد ان کی باہم خانہ آبادی نہیں ہو سکتی۔ اگر پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد ان کا باہم نیا نکاح ہوتا ہے تو نئے نکاح کا حق مہر بھی ہوگا جو خاوند کے ذمہ واجب الادا ہے، اور اگر اس نے پہلے نکاح کا حق مہر اپنی بیوی کو ادا نہیں کیا تو اس کی ادائیگی بھی اس پر واجب ہے، وہ اس نے بہرحال ادا کرنی ہے۔ وہ ایک ایسا قرضہ ہے جس کی ادائیگی کا اس نے معاہدہ کیا ہے پورے معاشرے کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس کی پابندی کرنی اس پہ فرض ہے۔ قرآن کریم نے معاہدات کی ادائیگی اور معاہدات کو پورا کرنے کی بڑی بنیادی تاکید فرمائی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کل صاحب۔ دیر صاحب، یہ تقریباً پہلے سوال سے ملتا جلتا ایک سوال ہے۔ توصیف احمد صاحب نے بیلجیم سے ہم سے پوچھا کہ ایک احمدی کسی غیر احمدی مسلمان سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ جی، بات دراصل یہ ہے کہ کچھ تو پہلے سوال میں اس کا ایک خلاصہ آ بھی گیا اور وجہ آ بھی گئی، لیکن یہاں پہ ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہمارے مخالفین کی طرف سے ہوئی، اور وہ اس طرح کہ جیسے میں نے عرض کی کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے جب امت نے بگڑنا تھا اس کی اصلاح کے لیے ایک مسئلے کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور اس کے لیے کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی تھیں، اور ان نشانیوں کے مطابق، ان پیشگوئیوں کے مطابق جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو بھی پھر پورا کیا، زمین سے بھی وہ نشانیاں پوری ہوئیں، آسمان سے بھی۔ تو یہ تو ایک بہت الگ مضمون ہے کہ صداقت آسمان نے بھی اس صداقت کا اظہار کیا اور زمین نے بھی۔ تو اس پر ہمارے جو دوسرے غیر جماعت مسلمان بھائی ہیں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس حضور کی نعوذ باللہ تکذیب کی، تکفیر کی اور بد زبانی کی۔ تو اور ساتھ یہ کیا کہ ان لوگ، اب میں اس پہ آتا ہوں، اور ساتھ یہ کیا کہ ہمارے ساتھ یعنی احمدیوں کے ساتھ شادی اور نکاح کے مراسم جو ہیں ان کو انہوں نے ناجائز قرار دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ابتدا دراصل ان کی طرف سے ہوئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی کئی ممالک میں اس کو ہتھ کنڈا بنا کے، اس کو ہتھیار بنا کے کئی ناجائز حقوق حاصل کیے جاتے ہیں احمدیوں کے خلاف۔ یعنی جہاں پہ کوئی مرد یا عورت چاہتا ہے وہ کسی احمدی مسلمان کو نعوذ باللہ غیر مسلم قرار دے کے عدالتوں میں لے جاتا ہے، پولیس کے پاس لے جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح بھی ناجائز ہے، اس کے نتیجے میں ہونے والے نعوذ باللہ بچے بھی ناجائز ہیں، اور پھر ان سے ان کے حقوق جو دراصل ان کا حق ہے احمدیوں کا، اس کو غصب کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جب اس قسم کی باتیں ہوئیں تو اس پہ پھر ایک انتظامی طور پہ امام وقت جو اس وقت تھے انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ شروع ہو گیا، اور پھر حضرت خلیفۃ مسیح اول نے بھی اس کی پیروی کی، حضرت مسلم، سارے خلفاء نے اسی کے مطابق، کہ پھر احمدیوں کو بھی یہ ہدایت کی، یہ تلقین کی کہ وہ بھی اس سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے کئی قسم کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اسی کو آگے چلاتے ہیں، اسلام نے ایک کفو کا بھی حکم دیا ہے کہ جب آپ شادی بیاہ کریں تو اس میں کفو بھی دیکھیں، جس میں برابری، کفو کہتے ہیں برابری کو۔ تو کیا کوئی مسلمان
یہی جو ہمارے غیرز جماعت مسلمان بھائی ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص اپنی بیٹی کو صرف اس لیے کسی مسلمان کے ساتھ بیاہ دے گا کہ وہ مسلمان ہے، بے شک اس میں ہزاروں قسم کی برائیاں ہوں، وہ فاجر ہو، وہ نعوذ باللہ غلط کاریوں میں مبتلا ہو، تو کیا وہ کر دے گا؟ کفر کو نہیں دیکھے گا، اپنے مقابل کو نہیں دیکھے گا؟ اس کے علاوہ قرآن کریم نے جہاں پہ جو آیات خاص طور پہ نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں، اس پہ خاص طور پہ ایک آیت یہ ہے فَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اپنے مستقبل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ دونوں باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایسا رشتہ جس میں اگر کوئی احمدی بچی کسی غیر احمدی کے ساتھ بیاہی گئی یا کوئی احمدی بچہ کسی غیر احمدی کے ساتھ بیاہا گیا ہے، تو اس میں اس گھر میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا والی کیفیت تو کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو شادی کا جو نتیجہ ہے، اطمینان جو ہے، تسکین جو ہے، جو قرآن کریم نے قرار دیا کہ وہ اس لیے ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہوں۔ تو جہاں پہ ایک مد مقابل جو ہے وہ اس کے آقا و مولا کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ اس کی تکفیر کر رہا ہے یا تکذیب کر رہی ہے، تو اس مرد، احمدی مرد یا احمدی خاتون کا کس طرح تسکین کا باعث ہو سکتا ہے؟ دل تسکین کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے میں نے عرض کی کہ پھر ایک انتظامی طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا، اور جیسا محترم کالوں صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو نکاح شادی یہ تو ایک معاہدہ ہے جو معاشرتی معاہدہ ہے، تو اس لیے یہ اس میں انتظامی دخل ہے۔ اور جہاں تک اس قسم کے معاملات میں شریعت کے بھی معاملات میں انتظامی پہلوؤں کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک مضمون بڑا وسیع ہے، جس میں کہ ہمیں خلفائے راشدین سے یہ ملتی ہے سند کہ انہوں نے بعض ایسے معاملات جس میں انہوں نے دیکھا کہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو انہوں نے اس میں تبدیلی کی۔ اور جیسا کہ 3 طلاق کا معاملہ جو ہے اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں تو اس کو وہ ایک شمار کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اسلام نے جس طرح ابھی کالوں صاحب نے بیان کیا کہ وقفے کے ساتھ اس حق کو ادا کرنے، اس حق کو استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے۔ تو اگر کوئی اکٹھا کر لیتا تھا تو اسے غلطی سمجھا جاتا تھا، اسے ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو گڑبڑ کر رہے ہیں اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اسلام کی سہولت سے، بیوی کو کہنا کہ 3 طلاق اور اس کو تھریٹ کرنا اور اس کو ڈرانا، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہونا تو کہنا کہ میں نے تو 3 طلاق ایک ہی شمار ہوگی، تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آئندہ اس قسم کی حرکت کرے گا میں نہ صرف اس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار کروں گا اور ان کے درمیان دائمی جدائی کروا دوں گا اور ساتھ میں کوڑے بھی لگواؤں گا۔ تو اس قسم کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کو سونپے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر واجب ہے، اور ہمارے خلفائے راشدین ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے آپ کے بعد جو خلافت کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہ خلفائے راشدین وہی خلافت ہے جو دراصل قرون جو خلاف اسی کا سلسلہ ہے۔ تو یہ اسلام کی نشت ثانیہ کی خلافت راشدین ہے۔ تو اس میں جو خلفاء نے پھر انتظامی فیصلے کیے ہیں وہ بالکل اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بالکل درست ہیں۔ اسی میں ضمناً ایک اور بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کا حکم دیا، تو اس موقع پر ایک شخص نے، بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، اس پہ حضور نے ان کی بعضوں کی 2 صحابہ کی تو وضاحت کی کہ وہ تو انہوں نے تو پہلے اپنا سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ ایک صحابی جو ابن جمیل تھے ان کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ غریب آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر کر دیا لیکن اب وہ اس ناشکری کر رہا ہے، لیکن کوئی کسی قسم کا اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا، کوئی فوجی کارروائی کرنے کا، کوئی سختی کرنے کا ارشاد نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے ایک بہت بڑی
جمعیت نے، امت مسلمہ کے بہت بڑے حصے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور اس ایک اسلامی فرض کو کھیل بنانا چاہا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو یہ ایک انتظامی حکم تھا حضور کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ دراصل ایک انتظامی حکم ہے جس کے تحت یہ ہو سکتا ہے، جس کے نتائج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہر روز ہمیں اس کے خلاف اگر کچھ لوگوں نے کیا ہے تو ان کو وہ نتائج بھگتنے پڑے ہیں، جس سے ہر جو عقل مند ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو یہ جماعتی فیصلہ ہے یہ شریعت کی روح سے یا عقیدے کی روح سے بھی بالکل درست ہے، اور انتظامی اور اپنے نتائج کے لحاظ سے بھی یقیناً یہ درستی پر مبنی ہے۔ اسی میں برکت اور اسی میں وہ پوری طرح ایک سکون بھی ملتا ہے، سکون کی زندگی جو ہے وہ اسی کے نتیجے میں انسان کو مل سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج جتنے سوالات جو ہم شامل کر سکیں، 4 سوالات وہ ہم نے کر لیے ہیں، باقی سوالات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔